بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ آپ دکھی دل، بے سکون دل سکون کیسے پائیں؟ سید بابا یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، یا انبیاء کرام یا اللہ کے جو پیارے دوست ہیں اولیاء کرام، وہی یہ بات ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ دکھی قلوب جو ہیں وہ سکون کیسے پا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کار ہمارے قلوب جو ہیں وہ بے سکون کیوں ہیں؟ تو سید بابا جیسے ایک وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس ٹریلر میں بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بہترین مال یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہو اور شکر گزار دل ہو۔ تو اس سے مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ جو چیز ہمارے دلوں کو بے سکون کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اور اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو مجھے اپنی ذات میں کچھ ایسی باتیں نظر آئیں جنہوں نے مجھے بے سکون رکھا اور میرا جو ہے وہ چین حرام کیے رکھا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے سیدہ وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا اور سوال کرنا۔ میں بچپن سے ہی یہ تھا کہ سراپا سوال تھی، میں ہر چیز پہ پوچھتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی سیدہ کہ میری ایک بہت ٹرامیٹک چائلڈہڈ تھی، اور اگر میں صرف یہ کہوں کہ ٹرامیٹک تھی اینڈ آئی ڈونٹ گیو اینی ایگزامپلس، اٹس گوئنگ ٹو لک لائک اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ وداؤٹ ایگزامپلس آف دا ٹراما دیٹ آئی وینٹ تھرو۔ تو اس میں مین سب سے یہ چیز تھی کہ میرے پیرنٹس کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور دونوں ہی جو ہیں وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ اس کی وجہ سے ہم جو بہنیں ہیں وہ تینوں گھر میں وہ مار پیٹ اور وہ دیکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت دہشت زدہ رہتے تھے اور خوف زدہ رہتے تھے، اور ہمارے لیے بڑی ایک اب نارملٹی ہوتی تھی کہ اگر ہم کبھی پیرنٹس کو آپس میں نارمل بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ بچپن کے کافی واقعات جیسے میرے ذہن میں بالکل نقش ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں کہ میں 7 سال کی تھی، اور میری جو دوسرے نمبر کی بہن ہے وہ 5 سال کی تھی، اور جو تیسری نمبر کی ہے وہ اس وقت تقریباً 3 سال کی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ لڑائی ہوئی، فادر لے کے چلے گئے مدر کو ان کے میرے گرینڈ پیرنٹس کی طرف چھوڑنے، اور دونوں گیٹ کھلے تھے، اور باہر دودھ والا آیا، اور ہم باہر گراج میں کھڑے ہو کے تینوں رو رہے تھے، اور میں ساتھ ساتھ دونوں چھوٹی بہنوں کو چپ بھی کروا رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو بتایا، تو اس نے کہا کہ آپ گیٹ بند کرو، کنڈی لگاؤ اور اندر چلے جاؤ، آپ کے پیرنٹس آ جائیں گے واپس۔ پھر اس طرح سے تھا کہ میرے فادر کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، تو بچپن میں جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی تھیں تو ہم 3 منتھس کے لیے باہر چلے جاتے تھے، ناردرن ایریاز میں چلے جاتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو ان پرفضا مقامات اور جو ساری سینریز ہیں اس کی میرے اندر بہت اچھی ایک یادیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بجائے نگیٹو میموریز ہیں کہ وہاں پہ بھی لڑائی مار پیٹ والا سین ہوتا تھا، اور باہر سے ہوٹل کے جو ویٹرز وغیرہ ہیں وہ ہم سے پوچھے ہوتے تھے کہ بیٹا کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور شاید کوئی ہمت کر کے دروازہ بھی نوک کر دیتا ہو کیونکہ ہم تو اس وقت باہر ہوتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی۔ پھر سید بابا ایک تو ہم کشمیر میں تھے، اور ایک اور فیملی بھی تھی ہمارے ساتھ، تو جو انکل ہیں وہ دوسرے وہ میرے فادر کو سمجھا رہے تھے کہ والدہ سے لڑائی نہ کیا کریں، اور تو میرے فادر کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے پہاڑ کے اندر گاڑی مار دی، اور وہ کافی بڑی گاڑی تھی لیکن اس کا انجن جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے دوست کی طرف مڑ کے دیکھ کے کہا کہ ابھی تو میں نے اس طرف ماری ہے پہاڑ میں، اگلی دفعہ میں دوسری طرف ماروں گا گاڑی، مطلب جس طرف گہری کھائی تھی۔ تو اس کے بعد گاڑی میں سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، اور بس ظاہر ادھر آبادی بھی نہیں تھی، دور دور تک کوئی ورک شاپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 گھنٹے ہم سڑک پہ تھے، میں سڑک پہ باہر نکل کے بچے جیسے واک کر رہے ہوتے، اس وقت میں گریڈ 4 میں تھی، اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں یہ جو ساتھ کھائی ہے اس میں چھلانگ مار دوں، اور پھر مطلب اوبویسلی مجھے اس وقت خودکشی کا کوئی سینس نہیں تھی کہ یہ خودکشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو اپنا تھاٹ پروسیس بتا رہی ہوں کہ میرا مائنڈ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں 12 ایئرس کی تھی تو پیرنٹس میں جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری والدہ آ گئیں۔ پھر وہ ایک ہمارا نیا امتحان شروع ہو گیا، حالانکہ وہ مطلب جو ٹپیکل اسٹیپ مدرز ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا سینسٹیو رشتہ ہے جس میں شیطان اور نفس نے ہمیں خوب اکسایا، اور رشتہ داروں نے بھی اس میں کافی رول پلے کیا۔ تو اس کے بعد
پیرنٹس کے علاوہ اس کے پاس 2 سال تک میری جو مدر ہیں وہ ہم لوگوں سے ملتی رہیں. اس کے بعد وہ سائڈ پہ ہو گئیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک دفعہ وہ اسکول ہمیں ملنے آئیں اور گھر جب گئے تو دوسری والدہ نے ہم لوگوں سے انٹروگیٹ کیا, پوچھا کہ کیا ملنے تو نہیں آئی تھی. تو میں نے اور جو دوسرے نمبر کی بہن تھی ہم نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. جو چھوٹی تھی سب سے, جو اس وقت سب سے چھوٹی تھی, تیسرے نمبر کی, اس نے کہا کہ نہیں ہاں ملاقات ہوئی ہے. تو میرے فادر نے اسکول میں پرنسپل سے کہا کہ آئندہ جو ہے یہ ملاقات نہیں ہوگی. تو میری والدہ کو یہ بات نہیں پتہ تھی. کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ اسکول آ گئیں. تو وہاں پہ ان کو پرنسپل نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جی میں مجبور ہوں, سوری یہ تو نہیں ہو سکتا, ان کے فادر نے منع کر دیا. اینی ویز اس کے بعد وہ روتے ہوئے اسکول سے باہر نکل رہی تھی. چھٹی کا ٹائم تھا. سب ٹیچرز ہماری طرف دیکھ رہی تھی. بچے سارے آپ کو پتہ ہے تجسس ان کو ہوتا ہے, وہ دیکھ رہے تھے. اور میرے لیے وہ بہت ہی ایک امبیرسنگ سچویشن تھی. حالانکہ نہیں ہونی چاہیے, میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, نہ میں اپنے پیرنٹس کی لڑائی کی ذمہ دار تھی, نہ میری وجہ سے وہ لڑ رہے تھے. لیکن میں اس طرح کی انسان تھی کہ میں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی کچھ, چاہے وہ میں اسکول میں تھی, کالج میں تھی, یونیورسٹی میں تھی. کبھی میرے فرینڈس کو نہیں پتہ تھا کہ میرے گھر میں کیا ایشوز ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں اسٹیپ مدر کے ساتھ رہ رہی ہوں. اور میں اس وقت اسکول کی ہیڈ گرل تھی جب یہ سارا سین ہوا. تو آئی فیلٹ ریئلی امبیرسڈ, حالانکہ اٹ وازنٹ مائی فالٹ. اور اس کے بعد پھر والدہ نے ملاقات نہیں کی. اس کے بعد پھر جب میری شادی کا ٹائم آیا تو میں نے کہا اپنے پیرنٹس سے کہ والدہ سے ایک بار ملاقات کروا دیں, بعد میں تو شادی ہو جائے گی, پتہ نہیں آگے ان لاز کیسے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں اور میں ان سے ملاقات کر بھی سکوں کہ نہیں کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان کا ایڈریس نہیں معلوم, اور دوسرا بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے نہ ملو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی اور میرے اس وقت 2 بچے ہو چکے تھے, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے پلان بنایا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں میری مدر کو. مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ وہ کس سٹی میں ہیں, اور مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ اسکول رن کر رہی ہیں. خیر ہم سارا دن پھرتے رہے اس شہر میں, ڈھونڈتے رہے, ڈفرینٹ اسکولس میں جاتے رہے. فائنلی وہ ہمیں مل گئی. اور میں نے جہالت ہی کہوں گی, اپنی جہالت میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ مجھے اپنے فادر کو ضرور انفارم کرنا چاہیے. اور میں نے ان کو بتایا تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے. انہوں نے مجھے ڈانٹا اور انہوں نے اگلے 3 سال کے لیے انہوں نے میرے سے بات چیت بالکل بند کر دی. تو بس اسی طرح شادی کے بعد بھی جو میرا خیال تھا کہ ٹینشنز اور یہ سب کم ہو جائیں گے, وہ آف اینڈ آن کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا تھا, کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا. پھر ایک تو یہ سوال کرنے والی عادت تھی, اور یہ آپ سمجھیں کہ ساری زندگی میرے ساتھ رہی, شکوہ شکایت کرنے والی بات اللہ تعالیٰ سے. اور یہ 2019 میں جب مجھے سماعت سورہ الرحمن کا پیغام ملا, تب میرے اندر سے یہ شکوہ شکایت اور اللہ سے ہر بات پہ سوال کرنا, تب یہ میرے اندر سے ختم ہوا. اور مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے, لیکن وہ آپ خود کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے, راہ دکھلاتا ہے, اور آپ کو بتاتا ہے کہ حسین رب جو ہے وہ حسین ہی کرتا ہے. اور وہ اللہ کا کوئی حسین دوست ہی آپ کو دکھا سکتا ہے.